جب ماں کو خدا بیٹے سے نوازتا ہے، جب ماں کو خدا بیٹے سے نوازتا ہے تو وہ اپنے رب کو سجدہ پیش کرتی ہے، پھر وہ پالتی ہے شب و روز اسے، اپنے دل و جاں سے اس کو سینچتی ہے، پڑھا لکھا کر اسے جوان کرتی ہے، پڑھا لکھا کر اسے جوان کرتی ہے، مگر جب پاک دھرتی کی پکار آئے، میں بھی تو ماں ہوں، مجھے آج ضرورت پڑ گئی اپنے سب بیٹوں کی، مادر اول کے بدن کا ٹکڑا جسے وہ پالتی ہے شب و روز، جسے وہ پڑھا لکھا کر جوان کرتی ہے، جسے وہ پڑھا لکھا کر جوان کرتی ہے، وقت پکار پر وہ دیتی ہے یوں جواب، وقت پکار پر وہ دیتی ہے یوں جواب، اس مادر ثانی پہ اپنا لال قربان کرتی ہے۔ صدر ذیوقار اور میرے دوستو السلام علیکم۔ آج یہ بندہ ناچیز جس موضوع سخن پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہے وہ ہے 6 ستمبر 1965 یوم دفاع پاکستان۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تو نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، ہم تیری خاطر چلے آتے ہیں، تیرے بیٹے تیری فوج کے بہادر فرزند، تیری حرمت پہ شب و روز کٹے جاتے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے ایک بد نسل، بد مذہب، بد کردار اور گھٹیا ملک کی گیدڑ فوج نے رات کی تاریکی میں بزدل چوروں کی طرح گھسنے کی ناپاک جسارت کی، تو دوسری جانب کیسے ایک اعلیٰ نسل، بلند کردار، عالی مرتبت اور عظیم وطن کی پاک فوج کے شیر دل جوانوں نے انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا اور انہیں واپس بھگا دیا۔ صاحب صدر، 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تب سے لے کر 1965 تک ہر سال بھارت نے کوئی نہ کوئی سازش کی اور پاکستان کے اندر در اندازی کی مکروہ کوششیں کیں۔ آزادی تو اسے بھی ملی تھی، مگر اکھنڈ بھارت کا خواب اسے ہمیشہ لومڑ کے کھٹے انگوروں کی طرح نت نئی چالوں پر اکساتا رہا، کبھی اندرونی تو کبھی بیرونی سازشوں سے جب اس کی کہیں بھی دال نہ گلی تو 1965 میں یہ کھل کے دشمنی پر اترا اور رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملے کی احمقانہ حرکت کر بیٹھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ یوں ان ہزاروں گیدڑوں کو پاکستان کا ایک جوان مرد میجر راجہ عزیز بھٹی ہی کافی ثابت ہوا، جس نے انہیں 3 دن اور 3 راتیں ایک نہر کا پل بھی پار نہ کرنے دیا اور یہ ثابت کیا کہ جس دل میں جذبہ ایمان ہو وہ ہر خوف سے عاری ہوتا ہے، جس دل میں جذبہ ایمان ہو وہ ہر خوف سے عاری ہوتا ہے، وہ ایک اکیلا ہو تب بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ پاک فوج نے جرأت و شجاعت کی وہ داستان رقم کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک پیش کی جائے گی۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر پاک وطن کے عظیم سپوتوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ جب بات غیرت و حمیت کی ہو، جب بات جذبہ حق کی ہو، جب بات شوق شہادت کی ہو اور جب پاکستان اپنی دھرتی ماں سے عشق کی ہو تو ایک تنہا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ 6 ستمبر کا دن ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو ہم نے اپنے پیارے وطن سے کیا تھا کہ اے وطن، ہم قیامت کی صبح تک تیری حفاظت کریں گے اور تجھ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ یوم دفاع پاکستان شاہد ہے اس عظیم قربانی کا جو ہر پاکستانی نے پیش کی۔ میں آج کے اس تقریر کا انجام ان لفظوں میں کرنا چاہوں گا کہ خدا را آج بھی آپ وہی قوم ہیں اور یہ وہی ملک ہے جس نے 1965 میں اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو شکست فاش دی۔ اب بھی اگر آپ متحد ہو جائیں تو بقول اقبال، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔